کی بھرپور تالیوں میں جناب پروفیسر انور مسعود صاحب۔ جناب پرنسپل صاحب، مجاہد عالم صاحب، وائس پرنسپل صاحب، اساتذہ گرامی اور عزیز طلباء، میرا بڑا روحانی تعارف کرایا گیا ہے۔ آپ نے جو میری معطر پذیرائی کی ہے، میں اس کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ اور مجھے یہاں آ کے اتنی خوشی ہوئی ہے جو میری اپنی ووکیبلری میں انبیانیبل ہے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے ضمیر جعفری صاحب نے کہا تھا، کس کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے، مولا تیری گلی میں، نتھیا تیری گلی میں، گھوڑا تیری گلی میں، نتھیا تیری گلی میں۔ اور اس میں یہ گلیوں کا ذکر آیا ہے۔ ہاں، تو یہیں پر جھیکا گلی ہے، اور میں جھیکا گلی کے گورنمنٹ کالج میں 2 سال تک پڑھاتا رہا ہوں۔ تو آپ سے یہ جو ملاقات ہے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، میں اسے ملاقات نہیں تجدید ملاقات کہوں گا۔ تو جناب ہاں، میں سوچ رہا، مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا جہاں آپ نے جس طرح میری پذیرائی کی ہے، اسی طرح میں گیا فیصل آباد۔ تو وہاں پہنچتے ہی جیسے کہ آپ نے گلدستہ دیا ہے، انہوں نے مجھے ہار پہنایا، اور جب میں نے ہار کو، اتنا لمبا ہار کہ میرے ٹخنوں سے ٹکراتا تھا، میرے یہاں کٹیاں نال بجدا سی۔ اور اس کے نیچے ایک گدا تھا، یہ سچا واقعہ، اور اس گدے پر ایک سنہری کاغذ تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک ہو۔ اب پتہ نہیں وہ لڑکے کسی دولہا کا ہار اٹھا لیا، اور انہوں نے اسی ہار سے ایک شاعر کو بھی بھگتا دیا، ایک دولہا کو بھی فارغ کر دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، اس زمانے میں میری بیگم حیات تھی، میری مادری زبان پنجابی ہے، میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے۔ ہاں، مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز، شکر ہے انور میری سوچیں علاقائی نہیں۔ تو میں نے اپنی وائف کو آ کے یہ بتایا، انہوں نے کبھی پنجابی بولی نہیں، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس نے پنجابی بولی جب میں نے اسے یہ واقعہ سنایا کہ شادی، تو اس نے پنجابی میں کہا، پھر تو سکلے ہی آ گئے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں گیا واہ میں، واہ کو میں سمجھتا ہوں مشاعرے کے اعتبار سے وہ بہترین شاعر ہے، کیونکہ واہ ہی واہ ہے۔ مشاعرے میں یہی چیز تو ضروری ہوتی ہے، واہ واہ، تو وہ تو شعر کا نام ہی واہ ہے۔ تو
میں نے دیکھا وہ جدید اسلحے دیکھے. ایک زمانے میں اسلحے پرانے ہوتے تھے، جیسے شمشیر حسین ہے، جیسے تیغ الہ آبادی ہے. اب وہ زمانے گزر گئے، اب نیا اسلحہ آ گیا ہے. تو میں نے سوچا اس کے مطابق نام ہونے چاہیے. تو پھر 4 نام میں نے ماڈرن اسلحے کے مطابق تجویز کیے. پہلا نام ہے بلٹ النساء بیگم، بلٹ النساء بیگم. دوسرا نام ہے پسٹل پروین، پسٹل پروین. اور تیسرا نام ہے میزائل الدولہ. اور چوتھے نام کی صوت کی آپ سے داد چاہوں گا. چوتھا نام ہے رڈار خان. ایک انڈیا کے ایک بہت بڑے پروفیسر تھے اور بڑے ہی مفکر بھی. ان کا نام تھا عبد الغنی. مجھے پرنسپل صاحب نے وہ میوزیم دکھایا جس میں ہمارا شاندار ماضی جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. سر سید دکھائی دیتے ہیں، جوہر دکھائی دیتے ہیں، قائد اعظم دکھائی دیتے ہیں، لیاقت علی دکھائی دیتے ہیں، فاطمہ جناح دکھائی دیتی ہیں. یہ خوبصورت تصویریں اور مناظر دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی ہے جسے میں بیان، شاعر ہونے کے باوصف میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو نئی نسل کو اپنے شاندار ماضی سے متعارف کرایا ہے، اس پر میں آپ کو تہہ دل سے مبارک دیتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا، عبد المغنی پروفیسر تھے، انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے ایک مضمون لکھا. مضمون میں لکھا اقبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے. میں بھی چونک گیا. میں نے کہا اٹلی کا ڈانٹے بھی ہے، جرمنی کا گوئٹے بھی ہے، برطانیہ کا شیکسپیئر بھی ہے، غالب بھی ہے، اور بھی دنیا میں سخن پر بہت اچھے. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، فردوسی بھی ہے. آپ اندازہ کیجئے غالب نے فردوسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ شاعر کی انتہا یہ ہے کہ وہ فردوسی بن جائے. فردوسی تو جس نے شاہنامہ لکھا. تو بہرحال تو میں بڑا سوچ میں پڑ گیا کہ کیا اقبال ڈانٹے سے بڑھ کر ہے، گوئٹے سے بڑھ کر ہے، شیکسپیئر سے بڑھ کر ہے. تو پھر میری بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اقبال جس کتاب کا ترجمان اور مفسر ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے. علامہ نے کہا درد گرد لم آئینہ ہے بے جوہرس. اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں، وربہ حرفم غیر قرآن مزبرت، اگر میں نے کوئی بات قرآن سے ہٹ کے کہی ہے، حضور سے کہہ رہا ہے روز محشر خار و رسوا کن بنا، تو آپ مجھے قیامت کے دن ذلیل کر دیجئے. بے نصیب از بوسہ پاک مجھے اپنے پاؤں کو چومنے سے محروم کر دیجئے اگر میں نے کوئی بات کی ہے. اور یاد رکھو عزیزو، فارسی میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے.
میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانے چاہتے تھے، لیکن جسے اللہ رکھے میں ڈاکٹر نہیں بنا، تو میں نے اپنا عالم صاحب فارمیسی چھوڑ دی اور فارسی اختیار کر لی۔ یاد رکھیے، اقبال کو فارسی کے بغیر اقبال کی تفہیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نصاب بنانے والوں کو یہ کسی نے بتایا نہیں کہ فارسی، علامہ اقبال کی اردو میں 3 کتابیں ہیں، بال جبریل ہے، ضرب کلیم ہے اور باغ درا ہے، باقی سارا کلام تو فارسی میں۔ تو جب تک ہم فارسی کی سوجھ بوجھ پیدا نہیں کر سکتے، اقبال کے حضور میں حاضر ہونا بہت مشکل ہے۔ بہرحال میں آپ کو بہت سنجیدہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے کہ میں نے 35 برس جو پڑھایا ہے، 2 چیزیں میرا تجربہ ہے۔ اگر استاد فارسی کا ایک شعر ہے، کیونکہ فارسی تو میرا درس ادیب اگر بود زمزمہ محبت جمعہ مکتبہ برد طفل گریز پائرہ۔ اگر استاد محبت سے پڑھاتا ہے تو وہ لڑکا جو اسکول سے بھاگنے والا ہے وہ چھٹی کے دن بھی اسکول آ جائے گا۔ اتنی یعنی محبت ایسی چیز ہے۔ اور ابھی تو ایک اور اساتذہ کے لیے ایک اور بات ہے، یہ میرا 35 سالہ تجربہ۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے سوال کرنے کی، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا، تو ان کی جو یہ خوے استفسار ہے، یہ جو سوال پوچھتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے جب بھی کسی لڑکے نے ایسا سوال کیا ہے جس کا مجھے جواب نہیں آتا تھا، تو سب سے پہلے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ بیٹے تو نے مجھے ایسی بات بتائی جو مجھے معلوم نہیں اور مجھے معلوم کرنی چاہیے۔ تو یہ مثلا مجھے یاد ہے ایک لڑکے نے سوال کیا، اس نے ٹی بنائی، بچہ سوال کرتے مجھے یہ کہتا ہے کیا ہے، میں کہا ٹی، اس کے آگے اس نے ای اور اے لکھا، کہتا ہے اونکی ہے، میں کہ اونوی ٹی، کہتا ہے کیوں؟ میں نے یعنی 1 ڈیجٹ بھی ٹی، 3 ڈیجٹ بھی ٹی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بچہ سوال کرتا، میں نے کوئی اس سے بحث نہیں، میں نے کہا یہ کیا ہے، کہتا ہے دال، میں نے اس کے آگے الف لام ڈالا، میں نے کہا اب کیا ہے، سمجھ میں آئی بات ہے، وہ اکیلا بھی دال ہے اور اس کے آگے لام بھی۔ میں اسکول ٹیچر بھی رہا ہوں، ایک زمانے میں پڑھا رہا تھا یہ 7ویں جماعت کو ٹھوس، مایا اور گیس، مادے کی 3 اسٹیٹس آف میٹر۔ میں نے کہا یہ جو ہے پتھر ہے جیسے، اور مایا جیسے پانی ہے، جیسے گیس وغیرہ۔ تو ایک لڑکا اٹھا، اس نے کہا دیہاتوں میں ماسٹر کو منشی کہتے ہیں، منشی جی کوئی ایسی شے دسو جہدے وچ تریوے ہون، ٹھوس بھی ہوئے، مایا بھی ہوئے، گیس۔ میں نے پوچھا وہ تیرا پیو ہوگا پیندا ہے؟ کہتا ہے میں آپو پینا۔ میں کہا حکا جس میٹیریل کا بنا ہے وہ ٹھوس ہے
اس کے اندر مایا ہے اور اس کی نڑی سے نئے سے گیس نکلتی تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جب کوئی آپ سے سوال کرے جس کا جواب نہ آتا ہو، اس کی حوصلہ علم جو میرے ایک استاد تھے، میری خوش نصیبی کہ بڑے اچھے استاد ملے. ایک انگریزی کے استاد تھے سید حامد علی، حامد حسن. کہتے تھے جب میں مروں گا فرشتے آئیں گے مجھے کہیں گے من ربوں کا، تو میں کہوں گا انگریزی میں پوچھو، کیونکہ میں نے یہی زبان پڑھائی. یعنی کتنا اب ڈیووشن ہے اپنی زبان سے، کتنا. تو یہ شکر ہے. میں نے ایک استاد تھے کلاس میں آنا ہی نہیں دیتے تھے جس کے پاس سوال نہیں ہوتا تھا. فرمایا کرتے تھے علم سوال سے پیدا ہوتا. تو میں نے ایک دن سوال کیا یہ لفظ سخن ہے کہ سخن ہے کہ سخن ہے، یہ سوال کیا. تو وہ چپڑاسی انہیں کہا کہ بہت سے چاک لاؤ. وہ بیوقوف چپڑاسی اپنی جھولی میں بہت سے چاک لے آیا تو انہیں ناگوار گزرا. تو میں نے ان کی طبیعت کو بحال کرنے کے لیے کہا کہ آبدی صاحب یہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہنے کیا ہے؟ میں کہ یہ دامن 7 چاک ہے. یہ بچے آپ نہیں سمجھے اس بات کو، یہ دامن 7 چاک ہے. تو پھر انہوں نے اس لفظ کے تلفظ کا مطالعہ کرنا شروع کیا. 8 دن تک مطالعہ کرتے رہے کہ تاریخ کے دور میں تاریخی اعتبار سے مختلف ادوار میں اس لفظ کا تلفظ کیا رہا ہے. اور پھر 8 دن کے بعد کہنے لگے ہم نے اس لفظ کا کے تلفظ کا جو مطالعہ کیا ہے وہ طولی تھا، اب عرضی مطالعہ کریں گے کہ ایک زمانے میں مختلف جگہوں پہ یہ تلفظ کیا رہا. اور نتیجہ 15 دن کے بعد کہ تینوں تلفظ رائج رہے ہیں، سخن بھی، سخن بھی، سخن بھی، لیکن فصیح ترین سخن ہے. اور سخن اس وقت اور سخن بھی رہا ہے لیکن نادر الاستعمال، بہت کم استعمال ہوا ہے. اور سخن اس وقت آتا ہے جب قافیے کی مجبوری ہو. نافہم سے کب دادے سخن لیتا ہوں، دشمن ہو کے دوست سب کی سن لیتا ہوں. تو بہرحال یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے ایسے اساتذہ ملے ہیں. تو ایک لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے بارے میں، لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان اب کتابوں سے کوئی تعلق نہیں رہا نوجوانوں کا. یہ لوگ عام طور پہ یہ رائے میں نہیں مانتا، میرا ووٹ آپ کی طرف، میں نہیں مانتا. تو اس کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم. میں یہ سمجھتا ہوں کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم. وہ اس سے اب بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی کلاس میں آتے تھے ساتھ لے کے اسے، اب امتحان کے کمرے میں لے کے جاتے ہیں. اب امتحان کے کمرے میں لے کے جاتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انور مسعود سبسکرائب نہیں کیا
تو آپ کیجئے اور شیئر کیجئے.